بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر۔ آج کا ہمارا عنوان نظم نمبر 5 سراغ راہ رو، جس کے شاعر کا نام جوش ملی آبادی ہے۔ کل میں نے آپ کو شاعر کا تعارف اور 2 اشعار کی تشریح کروائی تھی۔ اس کا شعر نمبر 3 دیکھیں آج۔ غبار راہ نشاں ہے کسی تگو پو کا، یقین ہوتا ہے نقش قدم سے راہ رو کا۔ اس میں غبار راہ کا مطلب ہے راستے کا غبار یا دھول، تگو پو کا مطلب ہے دوڑ دھوپ، جستجو یا کوشش، نقش قدم کا مطلب ہے پاؤں کے نشان، اور راہ رو مسافر کو کہتے ہیں۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہوگا کہ راستے میں اڑتا ہوا گرد و غبار کسی کی دوڑ دھوپ اور جستجو کی نشاندہی کرتا ہے، اور قدموں کے نشانات سے کسی مسافر کا پتہ چلتا ہے۔ اب اس میں بظاہر جو ہے وہ شاعر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دوران سفر تیز رفتاری سے چلنے کی وجہ سے جب گھوڑے پر سفر کیا جاتا ہے تو اس کے پیروں سے جو گرد و غبار اڑتا ہے اسے دیکھ کر دور سے ہی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی مسافر محو سفر ہے، اور راستے کا یہ جو گرد و غبار ہے اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسافر کی جو اپنی منزل کی طرف پہنچنے کے لیے دوڑ دھوپ ہے، جو اس کی کوشش ہے، اور جو جستجو وہ کر رہا ہے، اس سے اس کی بھی نشاندہی ہوتی ہے۔ اور اڑتے ہوئے غبار کا کسی خاص سمت میں ہی آگے بڑھتے جانا یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ مسافر مسلسل محو سفر ہے۔ یہ تو بظاہر اس میں شاعر نے بیان کیا ہے اس شعر میں، لیکن حقیقتاً اس پوری نظم میں بھی، اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پوری نظم میں ایک ہی پیغام دیا گیا ہے، اور اس شعر میں بھی اس میں شاعر نے پیغام دیا ہے کہ جس طرح چلنے والے ہی منزل پر پہنچتے ہیں، اور بالکل اسی طرح سے کوشش کرنے والے ہی اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس دنیا میں آ کر آسانیاں تلاش کرتے ہیں اور اس زندگی کے راستے میں جو مشکلات اور مصیبتیں پیش آتی ہیں ان سے گھبرا جاتے ہیں، وہ کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس جو کائنات کو مسلسل جو ہے مصروف عمل بنایا ہے، اور اس دنیا میں وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو مسلسل جد و جہد اور حرکت و عمل پر یقین رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی بتایا ہے شاعر نے کہ کوئی بھی نیا راستہ بنانا اور اپنے پیچھے قدموں کو چھوڑ جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی بارش کا پہلا قطرہ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور بارش کے وہ قطرے جو پہلے قطرے کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس زمین کی پیاس بجھاتے ہیں وہ یقیناً تعریف کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن پہلا قطرہ بننا آسان نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ عظیم شخصیات جو اس دنیا میں آ کر نمایاں اور قابل فخر کارنامے سر انجام دیتی ہیں، وہ تاریخ میں انمٹ نقوش چھوڑ جاتی ہیں، اور انہی نقوش پر چل کر آنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنی منزلیں آسانی سے طے کر سکتے ہیں۔ اس میں اب ریفرنس کے لیے یہ 2 اشعار دیکھیں۔ چلتا رہے جو آبلا پائی کے باوجود، منزل کا مستحق وہی صحرا نورد ہے۔ دوسرا شعر دیکھیں۔ قدم قدم بڑھائے جا شکیل دیکھ سامنے، وہ اٹھ رہی ہے گرد سی وہ جا رہا ہے کارواں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے اگلا شعر دیکھیں، شعر نمبر 4۔ صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا۔ اس میں صنم تراش کا مطلب ہے بت تراش، یعنی بتوں کو تراشنے والا، صنم بت کو کہتے ہیں، اور نشان قدم کا مطلب ہے قدموں کے نشان۔ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ جس طرح بت تراش نہ ہو تو بت نہیں بن سکتا، اسی طرح سے قدم اٹھے گا تو ہی قدموں کے نشانات بن سکیں گے۔ تو اس میں بھی وہی بات بیان کی گئی ہے کہ جیسے پچھلے شعر میں نے بتایا کہ راستوں میں جو اڑنے والا غبار ہے وہ اس بات کی علامت ہوتا ہے
کہ کوئی مسافر جو ہے وہ کسی مقصد کی تلاش میں جد و جہد کرتا ہوا یہاں سے گزرا ہے، اور شاعر کے نزدیک جو زندگی کا یہ میدان ہے، جب کوئی فرد یا گروہ کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے تو تاریخ اس جد و جہد کو محفوظ کر لیتی ہے، اور آنے والی نسلیں اس جد و جہد کے ذریعے ان کے حقیقی جو ہیں حقیقی اور بڑے کارنامے ان سے آشنا ہو جاتی ہیں۔ شاعر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جد و جہد دراصل وہ غبار راہ ہے جس کے ذریعے اس گروہ یا قوم کے جو حقیقی کارنامے ہیں یا جو نقش قدم ہیں ان کا اور ان کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور اس شعر میں بھی شاعر نے اسی بات کی مزید وضاحت کے لیے یہ دلیل دی ہے کہ جس طرح کوئی بت اپنے خالق کی محنت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، اسی طرح تاریخ میں اپنی عظمتوں کے نشان چھوڑنے کے لیے عملی جو قدم اٹھانے والے یا عملی طور پر جد و جہد یا دوڑ دھوپ کرنے والے جو ہیں وہ ہونے چاہیے، یا عملی اقدام اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح قدم نہ ہوں تو نشانے قدم بھی نہیں بنتے، اسی طرح منزلیں اسی وقت نصیب ہوتی ہیں جب راستوں کی مشکلات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ان کی طرف بڑھا جائے یا کوشش کی جائے یا جد و جہد کی جائے۔ اس میں شاعر جو ہے علامتوں کے حوالے سے اس نقطے کو بیان کر رہا ہے کہ رد عمل کے لیے عمل کا ہونا جو ہے وہ اشد ضروری ہے، یعنی اگر عمل ہی نہ ہو تو اس کا رد عمل کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس میں حوالے کے لیے یہ 2 اشعار میں نے لکھے ہیں۔ جب تک نہ کام دست و بازو سے لیا، پائی نہ نجات نوح نے طوفان سے۔ دوسرا شعر دیکھیں، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ تو یہی اس میں پیغام دینے کی کوشش کی ہے شاعر نے کہ مسلسل جد و جہد اور کوشش جو ہے وہی اس دنیا میں کامیاب ہونے کا ایک ذریعہ ہے اور اپنی منزل کو پانے کا ایک وسیلہ ہے۔ تو سیکنڈ ایئر اس کے لیے جو حوالہ جات آپ کو میں نے بتائے ہیں وہ اچھی طرح سے یاد کریں۔ کل اسی نظم کے اگلے اشعار کی تشریح کریں گے۔ اللہ حافظ۔